اس کا 20واں اور اس کی 30ویں آیت، خروج کی کتاب اس کا 20واں اور اس کی 30ویں آیت لکھا ہے، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ میں نے میسج کیز کو کنٹینیو کرنا چاہ رہا تھا، جو ہمارے پوائنٹس رہ گئے تھے، لیکن خدا کا پاک روح مجھے گائیڈ کر رہا تھا کہ میں ضرور یہ 10 احکام جو ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھوں۔ کہتے ہیں میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، یہ پہلا حکم ہے، اور اس حکم کی اہمیت ہمارے لیے بہت اہم اس لیے ہے کہ خدا نے موسیٰ کو بلایا، پہاڑ کے اوپر بلایا، اور پہاڑ کے اوپر بلانے کے بعد اپنے ہاتھ سے حکم لکھ کر دیے۔ آمین۔ اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیا اپنا کلام۔ خدا تعالیٰ یہ تقاضا کرتا ہے کہ انسان اس کے سوا کسی اور معبود کی پرستش نہ کرے۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کی پرستش نہ کریں۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم صرف اور صرف رات کو ہم ایک فیملی میں بیٹھے تھے، وہاں پر ایک بھائی بھی تھے، اور ایل صاحب پوچھتے ہیں اسے کہتے رہے تسی تے ہون صحیح خدا واسطے گاندے ہو؟ کہنا ہاں جی میں ہون اکیڈمی میں گانا بند کر دیا، خداوند کی شکر گزاری ہے، میں خداوند کے لیے گاتا ہوں۔ اٹس این آنر۔ ارے اس سے بڑا آنر کیا ہے ہمارے لیے؟ کہ میرے لیے اس سے بڑا آنر کیا ہے کہ میں خدا کا خادم ہوں۔ میں کسی عام بندے کا نوکر نہیں ہوں، میں کسی عام بندے کا، عام پارٹی کا رکن نہیں ہوں۔ مجھے خداوند نے مجھے جو بلانے والا ہے وہ خدا ہے، تو یہ میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ میں اس کا خادم ہوں۔ لوگ تو کسی کے گھر کے اندر کام کرتے ہوں تو وہ کہتے ہیں میں فلاں کے گھر کے اندر کام کرتا ہوں، فلاں MPA کے گھر کے اندر کام کرتا ہوں۔ پچھلے دنوں ہم ایک میٹنگ میں تھے ایک بھائی کے ساتھ، تو وہ بتا رہا تھا میرا کس MNA کے ساتھ براہ راست رابطہ رہا، اور ایسا بھی ہم نے کیا، ایسا بھی کیا، اور وہ بڑا فیل کر رہا تھا کہ ہاں میں اس MNA کے ساتھ رہا، میں نے اس طرح کیا، میں نے اس سے یہ بھی کام لیا، میں نے یہ بھی کام کیا، میں نے یہ بھی کام کیا۔ وہ ساری باتیں ہم ایسے MNA کے ایسے گھر جاتے تھے، وہ ہمیں ایسے کہیں لے جاتے تھے، کبھی کہیں لے جاتے تھے، کبھی کہیں لے جاتے تھے۔ وہ بڑا اس بات میں پراؤڈ فیل کر رہا تھا۔ تو میں وہاں پر بیٹھا ہوا اس بات میں پراؤڈ فیل کر رہا تھا کہ جس MNA کی یہ بات کر رہے ہیں، اب وہ MNA نہیں ہے، لیکن جس کا میں خادم ہوں وہ فور ایور خدا ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا خداوند جس کی میں خدمت کرتا ہوں اس کی حکومت عبدالآباد ہے۔ اس کی حکومت کوئی 5 سالہ نہیں ہے، 10 سالہ نہیں ہے، اس کی حکومت عبدالآباد ہے۔ اس لیے کہتا ہے خدا تعالیٰ یہ تقاضا کرتا ہے کہ انسان اس کے سوا کسی اور معبود کی پرستش نہ کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لوگ جو سورج، چاند یا ستاروں وغیرہ کی پرستش کرتے ہیں صرف وہی اس قانون کو توڑتے ہیں۔
بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں ہم کون سا کسی سورج کی پرستش کر رہے ہیں، بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں ہم کون سا کسی چاند کی پرستش کر رہے ہیں، بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں ہم کون سا کسی ستاروں کی پرستش کر رہے ہیں، بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں ہم کون سا کسی دربار پر جا کر گا رہے ہیں، یا دربار پر جا کر سجدہ ٹیک رہے ہیں، یا ہم کسی درباری کے ہاں سے یا کسی پیر فقیر کو ماننے والے ہیں۔ ہم بعض دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ ہاں میں کہڑا ہے با ہیلو چرچ۔ 31/8 کو جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو اس بات نے مجھے بڑا ٹچ کیا کہ واقعی بعض دفعہ ہم یہی سوچتے رہتے ہیں ہاں غیر معبودوں کی پرستش سے تو مراد شاید سورج کی پرستش ہے، غیر معبودوں سے مراد پرستش جو ہے وہ شاید ستاروں کی پرستش ہے، شاید جو ہے وہ زمین کے اندر جتنے بھی سیارے یا فلکیات کے اندر جو کچھ بھی ہے ان کی پرستش ہے، پہاڑوں کی پرستش ہے، کھودی ہوئی مورتوں کی پرستش ہے۔ حالانکہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہے، لکھا ہے اگر ہم خدا تعالیٰ کی نسبت کسی دوسرے فرد یا شے کو اول درجہ دیتے ہیں تو ہم بھی اس قانون کو توڑنے والے ٹھہرتے ہیں۔ ایک دوسرے کو کہ مجھے سمجھ آئی ہے، سمجھ آئی، کیا سمجھ آئی ہے؟ بے شک ہم کسی اور معبود کی پرستش نہیں کرتے ہیں، کسی سورج چاند ستارے کی پرستش نہیں کرتے ہیں، کسی کھودی ہوئی مورت کی پرستش نہیں کرتے ہیں، کسی جو ہے وہ بیہودگی کی پرستش نہیں کرتے ہیں، شہوت پرستی نہیں کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی نسبت، خدا تعالیٰ کی نسبت کسی دوسرے فرد یا شے کو اول درجہ دیتے ہیں تو ہم بھی اس قانون کو توڑنے والے ٹھہرتے ہیں، غیر معبودوں کی پرستش کرتے ہیں۔ جب ہم خدا سے زیادہ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا بدھ والے دن بھی کوئی نہیں آ رہا، کوئی دروازہ نہیں کھول رہا ہے، خدا نے کہا تو نے لوگوں پر چھوڑا ہوا ہے تے لوگ کہندے نے پاجی صاحب